حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ اور قرآنی قصص میں ایک عظیم المرتبہ واقعہ ہے جو نہ صرف انسان کو صبر، حلم، تقوی اور عفت کی تعلیم دیتا ہے بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کس طرح آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور پھر کسی شان و شوکت سے ان کو سر بلند کرتا ہے۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے اور حضرت اسحاق کے پوتے تھے اور نسل میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی پیدائش ہی اپنے والد حضرت یعقوب کے لیے خوشیوں کا باعث بنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف حسن و جمال سے نوازا تھا بلکہ قلب کو نور ایمان، زبان کو صدق اور حکمت اور وجود کو عظمت سے بھی بھر دیا تھا۔ آپ کی بچپن کی زندگی نہایت پاکیزگی اور معصومیت کے ساتھ گزری۔ بچپن ہی میں آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب کو سنایا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ ایک نبوت کی نشانی ہے اور اس خواب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا کیونکہ وہ حسد کی آگ میں جل کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت یوسف کے بھائی جو 11 تھے وہ سب اپنے والد کو محبت اور یوسف کی طرف زیادہ دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے والد کو یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ عزیز ہے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ یہ کھلی ناانصافی ہے، لہٰذا یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا تاکہ والد کی محبت ہمیں مل جائے۔ اس سازش کے تحت انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ چراگاہوں میں کھیلنے کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ بھی سیر و تفریح کرے۔ والد نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم سب کھیل میں مشغول ہو جاؤ، مگر بھائیوں نے یقین دلایا کہ ہم سب موجود ہوں گے تو یوسف کی حفاظت لازمی کریں گے۔ آخر کار والد نے اجازت دے دی اور بھائی یوسف کو ساتھ لے گئے۔ وہاں انہوں نے مشورہ کر کے یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ معصوم بچہ چیختا اور والد کو یاد کرتا رہا مگر بھائیوں کی سنگ دلی نے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ یوسف کو کنویں میں ڈال کر گھر واپس آ گئے اور جھوٹ گھڑنے لگے کہ بکری ذبح کی اور اس کا خون یوسف کے کرتے پر لگا کر اپنے والد کے سامنے لے گئے اور کہا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے۔ والد نے کرتے کو دیکھا تو دل غم سے بھر گیا، مگر غور کرنے پر انہیں سمجھ آیا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اگر بھیڑیا کھا جاتا تو کرتا چاک ہوتا، صرف خون لگا ہے۔ انہوں نے صبر کیا اور کہا تم اپنے نفس کو بہکایا ہے مگر میں اللہ سے صبر جمیل کی دعا مانگتا ہوں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کنویں میں تنہا نہ چھوڑا بلکہ ان کو دل کا سکون دیا اور ایک قافلہ جب وہاں سے گزرا تو پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف اس ڈول سے چمٹ گئے اور یوں وہ کنویں سے نکالے گئے۔ قافلے والوں نے ان کو قیمتی غلام سمجھ کر اپنے ساتھ لے لیا اور مصر پہنچ کر بازار میں فروخت کیا۔ وہاں عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اس بچے کو عزت کرو کیونکہ یہ ہمارے لیے قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔ یوسف قید و غلامی کے باوجود صبر اور ایمان پر قائم رہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو حسن و جمال کی انتہا پر تھے۔ مصر کی عورتیں آپ کو دیکھ کر حیران رہ جاتیں۔ عزیز کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن جب گھر میں تنہائی ملی تو اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آؤ میرے قریب ہو جاؤ، مگر یوسف نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس نے مجھے عزت دی ہے، میں ایسا ظلم نہیں کروں گا۔ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی اور وہ پیچھے، لیکن اس دوران قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازے پر عزیز آ گیا اور معاملہ کھل گیا۔ عورت نے الزام لگایا کہ یوسف نے بدکاری کا ارادہ کیا۔ یوسف نے صفائی دی۔ ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب قمیص پیچھے سے پھٹی ملی تو عزیز نے عورت کو تنبیہ کی کہ یوسف پر الزام نہ لگاؤ، مگر عورت کے دل کی آگ تھی کہ کم نہ ہوئی۔ اس نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یوسف کو بلایا۔ جب یوسف باہر آئے تو عورتیں حیران رہ گئیں اور ان کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ وہ کہنے لگیں یہ انسان نہیں بلکہ یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یوسف نے پھر بھی اللہ کی پناہ لی۔ آخر کار عورتوں کے فتنوں کے سبب یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا تاکہ معاملہ دب جائے۔ جیل میں بھی یوسف نے اپنے کردار اور علم سے قیدیوں کے دل جیت لیے۔ 2 قیدی خواب دیکھتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا ایک کو بادشاہ کے حضور ساقی بنایا جائے گا جبکہ دوسرے کو سولی دی جائے گی اور
بات بالکل ویسی ہی ہوئی۔ بعد ازاں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں، موٹی گاہوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 گوشہ گندم 7 موٹی گاہوں کو کھائی جا رہی ہیں، اور 7 گوشہ گندم خشک ہیں۔ کسی نے تعبیر نہ دی۔ سابق قیدی کو بلایا گیا۔ یوسف نے خواب کی تعبیر جانتے ہیں۔ بادشاہ نے یوسف کو بلایا۔ یوسف نے فرمایا 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، اور پھر 1 سال بارش اور خوشحالی لوٹے گی۔ بادشاہ نے یوسف کی دانشمندی دیکھ کر انہیں قید سے آزاد کیا اور مصر کے خزانے ان کے سپرد کر دیے۔ یوسف نہ صرف ملک کی معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب ہوئے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلائی۔ قحط کے زمانے میں جب دنیا بھر کے لوگ غلہ لینے آتے، یوسف کے بھائی بھی آئے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے مگر یوسف نے پہچان لیا۔ انہوں نے ان کے ساتھ بھلائی کی اور ان کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ آخر کار جب تمام حالات واضح ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کروایا اور کہا میں یوسف ہوں۔ وہ سب شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی۔ یوسف نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یوں بھائیوں میں صلح ہو گئی۔ یوسف نے اپنے والد یعقوب کو بھی مصر بلا لیا، جن کی آنکھیں فراق کے غم میں سفید ہو گئیں، مگر یوسف کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو آنکھیں واپس روشن ہو گئیں۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہ خواب پورا ہوا جو بچپن میں دیکھا تھا۔ 11 بھائی، والد اور والدہ سب آپ کے ساتھ ادب سے جھک گئے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور وعدہ ظاہر ہو گیا۔ آزمائش کے بعد صبر کرنے والوں کو اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنی زندگی بھر اللہ کی عبادت اور عدل قائم کرنے میں گزار دی اور ہمیشہ لوگوں کو توحید اور تقوی کی طرف بلایا۔ ان کی داستان انسانیت کے لیے قیامت تک صبر، تقوی، عفت اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔